سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا جاتا ہے نا، مجھے نہیں پتا یہ مستند ہے یا نہیں ہے کوئی صحیح، لیکن اس واقعے کا جو مضمون ہے وہ بہرحال صحیح ہے. اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا اور ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا، ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو. موت کا فرشتہ اگر کسی کو غور سے دیکھ لے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ موت ہی کا فرشتہ ہے تو فرشتے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے اگلی دفعہ تو آپ کی روح ویسے ہی نکل جائے گی. کیا خیال ہے؟ دوبارہ فرشتے کی حاضری کی ضرورت نہیں ہے. تو فرشتہ ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، پھر چلا گیا. تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے، تجھے دیکھ رہا تھا. تو آدمی ڈر گیا. اس نے بولا اس کا مطلب ہے مجھے ٹریس کر کے گیا، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اب آئے گا میری روح نکالنے. تو آپ ہواؤں کو اللہ نے آپ کے تابع بنا دیے، آپ ہوا کو حکم دے مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے، مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے تاکہ میں مروں نہیں ابھی. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھا کے پہنچا دیا. تھوڑی دیر میں آ کے حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ اس آدمی کا ہندوستان میں انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت سلیمان نے موت کے فرشتے سے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں مقام پہ اس بندے کی جان نکالو. میں دیکھ رہا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو تو فلاں وقت پہ وہاں ہونا چاہیے تھا. اب یہ کتنے ہی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا تو اس وقت میں ہندوستان میں یہ نہیں پہنچ سکتا. تو میں اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں بج کے فلاں منٹ پہ فلاں جگہ پہ اس کی جان نکال. اس وقت منٹ نہیں ہوتے تھی، میری اپنی تعبیر ہے، یعنی فلاں وقت اس کی جان نکالی جائے. اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تم کو پکڑے گی. موت سے ہم نہیں بھاگ سکتے، بلکہ ہم اگر موت سے بھاگتے ہیں تو موت ہی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت سے بھاگ رہے ہیں. بعض چیزیں ہم علاج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں. بعض چیزیں ہم صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بیماری کا سبب بن جاتی ہیں. بعض ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک کریں گے، وہی ڈاکٹر ہماری موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو بخار ہوا، 4-5 دن تک بخار رہا. ان کو نارمل کنڈیشن تھی، کوئی مرنے کا چانس نہیں تھا، بالکل جوان آدمی تھے، 30-32 سال ان کی عمر تھی، شادی شدہ تھے. تو ہلکی پھلکی سی کھانسی چل رہی تھی، ہلکا پھلکا سا فیور تھا. ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے کہا چلو یار میں انجیکشن لگوا لیتا ہوں تاکہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. وہ وائرل کا بخار تھا اور وہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ٹھیک ہو جانا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ٹیکا جو انجیکشن جو لگایا وہ ری ایکٹ کر گیا. وہ پتہ نہیں کیا لگا دیا ڈاکٹر نے، یا تو جان کر تو نہیں لگایا، دشمن نہیں تھا ڈاکٹر، مگر کوئی جعلی دوا تھی یا کیا تھا، ڈاکٹر سے غلطی ہوئی. ایسا انجیکشن لگا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اندر ان کی جان نکل گئی، مر گئے. ڈاکٹر کے پاس مرنے کے لیے گئے تھے، وہ بولے بھائی وہ تو اس لیے گئے تھے کہ اور تھوڑا سا زندہ رہ لوں، یہ جو بخار مجھے اندر سے توڑ رہا ہے. لیکن اگر نہ جاتے تو زندہ رہ لیتے. مگر ان کی موت ان کو کہاں لے گئی؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا. ان کی موت اللہ نے لکھی ہوئی تھی غلط ٹیکے سے مریں گے، تو وہ ڈاکٹر ہی کے ہاتھوں ذبح ہو گئے بیچارے. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر خود مر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے. دوسری بات یہ کہ متعین وقت پہ مرنا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. تو جب یہ ایک حقیقت ہے تو اور وہ جو ہمیں متعین وقت ہے نا اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک ہی دفعہ ملا ہے ہمیں، یعنی زندگی ایک دفعہ ملی اور جو دورانیہ ہے زندگی کا وہ بھی ایک دفعہ ملا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اب ہماری مرضی ہم اس کو ضائع کریں یا اس کو کسی کام میں لگائیں.